وزیر اعظم کا بھی بیان ایک دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی افواج کے انخلاء کے معاملے پر ہمیں مزید بات کرنی ہے، مزید غور کرنا ہے and this is kind of a starter۔ پھر ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی بھی گفتگو ہمارے سامنے جب آئی ہے، اور کل شاذب خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ یہ وہ تمام نکات نہیں ہے جس پہ ہم لوگوں نے اتفاق کیا تھا اور صدر ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ طے ہوئے تھے۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ بھی مطلب تھا، اور اگر آج آپ ڈان کی ہیڈ لائن بھی دیکھیں تو کچھ شاید آلٹریشنز ہوئی ان کے، لیکن آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈسپائٹ آل دس ٹاک آف پیس، غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے جو ہیں وہ جاری ہیں، وہ چل رہے ہیں بالکل، جس میں مزید کتنے 59 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ امن پلان پوری دنیا میں زیر بحث بھی ہے، ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، لیکن ایک بات یہ ضرور دیکھی جا رہی ہے کہ مسلم دنیا اور مغرب کے بااثر ممالک اس امن منصوبے سے اتفاق کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر سب کو کچھ نکات سے اتفاق نہ بھی ہو، مگر دنیا اس بات پر ضرور متفق ہے کہ غزہ میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اب جنگ بندی ناگزیر ہے۔ بٹ بات پھر بھی اس پہ نہیں آنی چاہیے کہ جسٹ بیکاز وہ اتنے برے حالات میں، اور کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کسی کی ایسے کمر توڑ دو کہ وہ کسی چیز کو بھی راضی ہو جائے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب لٹرلی اگر کھانا پانی کے لیے وہ راضی ہو جائے کہ ہاں بھئی کوئی ڈیل کرنی ہے کر لو کہ ہمیں ایٹ لیسٹ یہ مل جائے۔ The world, especially the Muslim world, is responsible. They should get more. مطلب جو حالات ہیں they should actually get everything. لیکن اگر آپ 20 نکات کو تفصیل سے پڑھیں تو بہت کچھ ہے اس میں آلریڈی درج، لیکن ظاہر ہے اس میں مزید کی گنجائش ہے، پرٹیکولرلی اسرائیلی افواج کا اس علاقے سے انخلاء، اس کی کوئی ٹائم لائن درج نہ ہونا، بہت سی چیزوں سے مشروط ہونا، یہ ساری کنسرننگ باتیں ہیں۔ پھر وہ جو پولیٹیکل بورڈ بنایا جا رہا ہے جس کی ذمہ داری ٹونی بلیئر کو دی جا رہی ہے، بورڈ آف پیس، سو اس پہ بھی بہت سارے لوگوں کو ریزرویشنز ہیں کیونکہ اب ان کا اپنا ماضی خاصا متنازع ہے۔ اچھا، ظاہر ہے پرائمری کنسرن یہی ہونا چاہیے کہ معصوم فلسطینیوں کی جانیں بچائی جا سکیں، انہیں چھت مل سکے، خوراک مل سکے۔ پاکستان، سعودی عربیہ، قطر، ترکی، امارات، اردن، مصر، انڈونیشیا نے مشترکہ بیان میں ٹرمپ کے غزہ امن پلان کی حمایت کی ہے، لیکن اس کا ساتھ ہی الگ حصہ بھی ہے کہ ہمیں مزید اقدامات کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ افواج کے انخلاء کا بڑا اس میں زور دیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ امن منصوبے میں غزہ سے مکمل اسرائیلی انخلاء اور تعمیر نو پر ہم زور دے رہے ہیں۔ ادھر برطانیہ، اٹلی، فرانس کے صدور اور فلسطینی اتھارٹی نے بھی امریکی امن منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل پہ ٹرسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، پرٹیکولرلی نیتن یاہو جب ہیبرو میں اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں تو اس میں وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ اسرائیلی افواج جو ہیں غزہ کے علاقوں سے نکلیں گی۔ یہاں اور پھر بہت سے آپ نے جو پہلے ایک بات ذکر کی ہے جس پہ بہت بات ہو رہی ہے، کوئی ٹائم لائن ایس سچ نہیں ہے، مطلب ملٹری پریزنس جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل پیرامیٹرز پہ ہی ہوگی فار اینی انفارچونیٹ انسیڈنٹ۔ ہو از گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ انسیڈنٹ انفارچونیٹ تھا اور ان کی ضرورت تھی یا نہیں؟ خطے کے لیے محفوظ ہو گیا اس لیے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اور ان کو لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ غزہ کو پروٹیکشن انہی سے چاہیے، دے کین ناٹ بی اے پارٹ آف دا پیریفری جہاں یہ پروٹیکشن ان کی ہو۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ٹرمپ منصوبے کے کئی نکات وضاحت اور مذاکرات کے متقاضی ہیں۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور ہمارے جو ہیں اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کل جیو نیوز کے پروگرام آج شاذب خانزادہ کے ساتھ میں انہوں نے کہا کہ غزہ میں بین الاقوامی سیکیورٹی فورس میں شمولیت کے لیے پاکستان سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کرے گا۔ ہم کسی ایکارڈ کا حصہ نہیں بننے جا رہے، ابراہیمی معاہدے کی بات کر رہے تھے، اکارڈ کی بات کر رہے تھے۔ اسرائیل کے لیے پاکستان کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ بڑے پرٹیننٹ ایشوز جو ہیں وہ they still remain and they need to be discussed، تاکہ مطلب خوشی خوشی میں سارے آگے چل پڑے ہیں، اور اتنی چیزوں میں اگر ریزرویشنز ہو رہی ہوں تو ان کو کلیئر ہو جانا چاہیے، یہ نہیں کہ ہو نہیں سکتا بٹ دے شوڈ بی پوائنٹڈ آؤٹ۔ اچھا جی، کل ایک اور چیز کیا ہوئی، ورجینیا میں امریکی فوجی جنرل سے خطاب میں امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل نے کہا ٹرمپ نے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ فیلڈ مارشل کا یہ تبصرہ مجھے بہت اچھا لگا، ٹرمپ کا یہ کہنا تھا۔ Prime Minister of Pakistan was here along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautiful as he said it, but he said this man saved millions of lives because he saved
the war from going on, and that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. And I was very honored. I loved the way he said it. صدر ٹرمپ کے بیان سے اندازہ لگانا ظاہر ہے زیادہ مشکل نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا اہم کردار نظر آ رہا ہے. بہرحال یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ صدر ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے میں فلسطینی ریاست کے قیام کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ امن منصوبہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ رک جائیں. یہی تو ساری بات ہے کہ اگر اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر فلسطینین اسٹیٹ ہوڈ کا ذکر نہ ہو، کوئی ہوتا ہے نا دور کا کوئی پلان ہو جائے، اور جس کی نفی کر دی ہے اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے بیان میں بھی، ایگزیکٹلی جس کی نفی کی ہے، باقاعدہ نفی کی ہے. نہ صرف یہ، کل جب ٹرمپ نے یہ ساری اناؤنسمنٹ کی تھی پرسوں رات کو 12 بجے جو ہم نے پاکستان میں دیکھا تھا، اس میں انہوں نے ریپریمانڈ کیا تھا ان یورپین ملکوں کو بھی جنہوں نے تسلیم کیا ہے. تو لہٰذا یہ بات پھر کس طرف جا رہی ہے؟ تو مینشن تو اس چیز کا ہونا چاہیے نا، آن دا ریکارڈ، آن پیپر ایٹ لیسٹ یہ مینشن تو ہونا چاہیے کہ وی آر گوئنگ ٹورڈز پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ ایونچولی. سو ظاہر ہے دیٹس اے ٹال آرڈر. کیا منصوبہ صرف غزہ کی حد تک ہی قابل عمل ہوگا؟ یہ بھی اہم سوال ہے. حماس کے رہنما نے بھی بتایا ہے کہ ٹرمپ پلان پر کہا ہے کہ ایسی کوئی تجویز قبول نہیں کریں گے جس میں فلسطینیوں کے لیے حق خود ارادیت، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن شامل نہ ہو. مجوزہ امن منصوبے کے جائزے کے بعد ہی حماس اپنا موقف دے گا. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ حماس کے پاس جواب کے لیے 3-4 دن ہیں. حماس نے تجاویز منظور نہ کی تو افسوسناک انجام ہوگا. پھر نیتن یاہو جو چاہے کر لے، بیزت ابھی بھی نیتن یاہو جو چاہے کر رہا ہے. اگرچہ غزہ امن پلان کے کچھ نکات پر مسلم دنیا سمیت فلسطینیوں کے تحفظات ہو سکتے ہیں اور ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ ساری صورتحال کس طرف جا رہی ہے یا کس طرف جا سکتی ہے اگر یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی، کیا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں باقی سب کچھ چھوڑ دیں، جو اس وقت غزہ میں حال ہے، وہاں جو لوگوں کا حال ہے، ایٹ لیسٹ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کو بچانے کی کوئی کوشش تو ہو رہی ہے. ادروائز تو آپ کو پتہ ہے کہ دیر از نتھنگ. اگر ذکر نہ ہوتا ٹرمپ کی سائڈ سے یا پھر یہ سارے اس معاہدے پہ بات بھی نہ ہو رہی ہوتی تو دیر واز نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اور بات یہ ہے کہ اگر حماس اور فلسطینین اتھارٹی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر کسی کا اعتراض کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر فلسطینی، حماس اور دیگر لوگ جو ایکچولی وہاں رہتے ہیں، جنہوں نے جانیں گنوائی ہیں، جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے ہیں، اگر وہ اس وقت یہ ریلیف چاہتے ہیں تو پھر میں آپ تو فلاں ڈھمکاں، اٹ ڈز ناٹ. اور یہ ہم یہاں ایک ڈسکلیمر بھی دینا چاہتے ہیں، ہم اور ہمارے ایکسپرٹس ہم جتنی بھی باتیں کر لیں، جو ادھر غزہ میں رہائشی غزہ کا وہاں بیٹھا ہوا جو سیر ہے نا، وہ اسی کو پتہ ہے. So all decisions cannot be made, but of course at least they are in discussion. خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق وزیر خارجہ ہے. قصوری صاحب thank you so much for joining us. اچھا، ٹرمپ کے مجوزہ غزہ امن معاہدے پر مختلف رد عمل بھی آ رہے ہیں، لیکن اس بات کو مجموعی طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اچھا ہو یا برا امریکہ نے مسئلہ فلسطین کے حل کی جانب ایک قدم تو بڑھایا، تو ایٹ لیسٹ اس کی اکنالجمنٹ ضرور ہو رہی ہے. بٹ از دیٹ انف؟ آپ بھی اسے ایسے ہی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اچھا کہ ایسے ہی کیا آپ نے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا فارمولا ہے جو 21 نکاتی فارمولا تھا، جو کہ جس میں مسلم لیڈرز اور عرب لیڈرز تھے، اس سے یہ مختلف ہے تھوڑا سا. اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ روز بچے قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، اور اس قسم کا انسانیت سوز وہاں روز دیکھنے کو سینز ملتے ہیں کہ بندہ دل چاہتا ہے کہ ٹیلی ویژن بند کر دے، اتنا برا حال ہے وہاں. تو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ جس طرح سے بے دردی سے روزانہ ان کا خون کیا جا رہا تھا، بہرحال جو بھی ہوگا اس سے تو بہتر ہوگا. رومنز ایک چیز کہا کرتے ہیں، پرانی ان کی کہاوت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس پہ اپلائی کر رہا ہے کیونکہ بھاگ یہاں سے کوئی نہیں رہا، حماس یہاں سے کوئی نہیں بھاگ رہا، لیکن رومنز یہ کہا کرتے تھے ہی ہو فائٹس اینڈ رنز اوے لیوز ٹو فائٹ another day. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ پہلا فیز ہی ہے. الفاظ کا ہیر پھیر، ایک طرف مسلم ممالک ہیں، دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، تیسری طرف نیتن یاہو ہیں، نیتن یاہو کے اپنے ساتھی ہیں جو بدترین قسم کے ایکسٹریمسٹ ہیں،
اور شاید اسرائیل کی تاریخ میں اس قسم کے لوگ کبھی برسر اقتدار نہیں آئے. تو اس میں سے یہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ ایک پھونک ماریں گے تو اس کا حل نکل آئے گا، ایسا تو نہیں. اس لحاظ سے تو میں ضرور ویلکم کرتا ہوں کہ جس حساب سے وہاں قتل عام ہو رہا تھا وہ اس میں جو ہے امید ہے کہ وہ رک جائے گا. انہوں نے اس سے پہلے یہ سرٹنٹی نہیں تھی. اسرائیل اشارے دے رہا تھا کہ ویسٹ وہ اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور یعنی اگر وہ قبضے میں لیں گے تو فلسطینی ریاست تو ختم ہو جائے گی. تو لیٹس سے کہ یہ پہلا قدم ہے، اور کم سے کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اتنے مشکل معاملات ہوتے ہیں ان کا کوئی آسان حل نہیں نکلتا. اچھا قصوری صاحب، اب ظاہر ہے اس معاملے پر بہت ہی ہے، اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا ہے تو ایک فوری سیز فائر تو ہوگا ہی ہوپ فلی، جو مطلب اخلاقی طور پہ تو ہم آج بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ خبریں نہ آ رہی ہوتی، مطلب 50 شہادتوں کی 59 شہادتوں کی، لیکن وہ سلسلہ چل رہا ہے. اس کے بعد ایک لانگ ٹرم حل کی طرف بات جائے گی. 2 ریاستی حل پر آپ کو لگتا ہے کہ سب کا اتفاق رائے ہے؟ کیا یہ ہو جائے گا؟ کیا بارڈرز ہوں گے؟ اس پر کام ہونا ظاہر ہے ابھی باقی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل اور بڑا پیچیدہ پروسیس ہے، یہ ہو بھی پائے گا چند سالوں میں یا ابھی بہت وقت لگ سکتا ہے؟ تو اب یہ جو ریاست کا آپ کہہ رہے ہیں سب لوگ اگریمنٹ میں، ابھی تو اگریمنٹ میں نہیں ہے. ہاں اس میں یہ ضرور کہا گیا ہے بڑا لچھے دار طریقے سے، گول مول، ہاں جی پیلسٹینین اتھارٹی پہلے اپنے آپ کو یہ قائل یہ ثابت کرے اپنے آپ کو ریفارم کر لیا ہے، اور پھر غزہ کا جو ریفارم کی جو ریکنسٹرکشن پروسیس ہے وہ بھی شروع ہو جائے. تو پھر امید ہے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جس کے اندر ایک فلسطینی ریاست ممکن ہوگی. یہ اتنی لچھے دار زبان ہے. ہر سال ایک بات ہے، ہر صورت اس کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے. پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ ہوگا ہی کچھ نہیں. تو ایک تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا، کوئی ٹائم لائنز نہیں ہیں، میپس نہیں. آپ کیونکہ نقشوں کی بات پوچھ رہے ہیں، وہ نہیں ہے ابھی ٹائم لائنز اور میپس. بس یہ ایک مدن سا ایک اشارہ کیا گیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مسلمان ریاستیں عرب ریاستیں ان کے پاس آئیں گی تو ان سے بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو بھی کریں گے جو ہیں نیتن یاہو. ابھی تو نیتن یاہو کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی پارٹی کے جو 2 پارٹیز ایکسٹریمسٹ ہیں وہ تو کہتی رہی ہیں ہم ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. چھوڑ کے گئے تو جیل جائیں گے، تو ہار جائیں گے. یعنی ان کے لوگوں کا اندازہ ہے کہ اگلا الیکشن ان کا جیتنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اب لیکن ہر صورت پریشر تو پڑ رہا ہے. تو اگر وہ بھاگ جاتے ہیں ان کے جو الائز ہیں تو پھر تو الیکشن کرانا پڑے گا. تو اس لیے اتنا کلیئر کٹ جواب نہیں ہے، لیکن ایک نقشہ آپ کے سامنے آ گیا جو کہ پہلے تھا ہی نہیں. بالکل آپ نے جو لچھے دار کا لفظ استعمال کیا نا، that is actually the most appropriate word to put it out. Because it does فلاں ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا تو پھر کوئی راہم بار ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی اسرائیلی فوج جو ہے وہ پریمیسز سے باہر جا سکتی ہے، مطلب وہ جو باؤنڈریز سے ہٹ سکتی ہے. آپ نے ایک اور چیز بڑی زبردست پوائنٹ آؤٹ کی ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. کوئی اچھی چیز ہونے جا رہی ہو تو one tries to inspire confidence in it. ابھی یہاں ساری ٹاکس کی باتیں ہو رہی ہیں، امن پیس معاہدے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں بمباری ہو رہی ہے. مطلب 2 دنوں کے لیے وہی روک دو تاکہ آپ کی سنسیریٹی تو ایٹ لیسٹ نظر آئے. تو یہ بڑی معنی خیز چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے. قصوری صاحب یہ بھی بتا دیں کہ اس پورے معاملے میں عرب ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان کا کردار بھی بہت اہم نظر آیا ہے، ہر جانب سے تعریف بھی ہوئی ہے. اور عام طور پر ایسے معاملات میں ہم نے دیکھا ہے پہلے کہ پاکستان بیک سیٹ پر رہتا ہے. اس بار ایسا نہیں تھا، اور ہماری فورن پالیسی میں ہم آپ سے ایکچولی پوچھنا چاہتے ہیں ایسی کیا انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں کہ ہم اتنا لائم لائٹ میں اور بڑا ریسپیکٹفلی ہم لائم لائٹ میں آئے، ہم بڑا صف اول میں ہیں. جب وہ 4 ڈے وار ہوئی تھی اور اس کے بعد میرے 20 انٹرویوز آئے تھے، ایک چیز میں نے فوراً کہی تھی لیکن میں نے اس کو ریکارڈ بھی کرا دی مضمون لکھ کے. ہمارے عرب بھائی بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس علاقے کا بہت بڑی ایک سپائی پولیس مین آ رہا ہے، اور مودی صاحب کی حکومت یہ امپریشن دیتی تھی کہ جیسے شاہ آف ایران اس علاقے میں امریکہ کے نمائندے تھے، اب وہ نمائندے ہو گئے. اس وار نے تباہی پھیر دی ہے. پہلی بار تو اس نے یہ کر دی کہ جو انڈیا کے بارے میں یہ فیلنگ تھی کہ ملٹری پاور ہے، سیکورٹی پاور، تو بالکل ختم ہوئی. ایئر فورس ہماری آپ سے سپیریئر ہے،
65 में 5 दिन दिए थे और पुलवामा में 24 घंटे और यहाँ 35 मिनट में आपकी एयरफोर्स जमीन बोस हो गई। 2 दिन आपकी एयरफोर्स नहीं उड़ी तो एयर डोमिनेंस हासिल कर ली गई। तो जो हमारे मुसलमान मुल्क हैं इस इलाके को, ये देख रहे थे कि भाई हमको तो ये ख्याल था कि हिंदुस्तान की बड़ी ज़बरदस्त ताकत है, बड़ी फ़ौज है, नेवी बड़ी है, ब्लू वाटर नेवी है, वो ये करेगा, सिक्योरिटी इस इलाके में स्टेबिलिटी लाएगा। वो तो भांडा फूट गया। इन हालात में मुसलमान या अरब मुल्क किस तरह हिंदुस्तान पे को एतबार कर सकते हैं? अमेरिका से साबित हो गया कि जी अमेरिका पे तो ठीक है, वो करना भी चाहे तो नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि इजराइल की पॉलिटिकल पावर इतनी है। अमेरिका में इजराइल फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है, तो अगर ये वो ना चाहते हुए भी हमला कर सकते हैं। और वजीर आजम जो इजराइल के हैं, मेरे पास ऐसे कुछ मुझे अंदाजे हैं, लोग तो कहते हैं ना मिले हुए थे, मुझे तो ऐसा भी अंदाजा है कि ईरान पे नहीं हमला करना चाहते थे ट्रंप साहब, ये शामिल बाजा हुए हैं जब इसराइल ने पहले कर दिया है, यानी इनका हाथ फोर्स किया गया है। ये लंबी कहानी है, आज मैं नहीं जाऊंगा। तो इस एरिया में रह कौन गया? जो इसराइल एक न्यूक्लियर पावर होते हुए ब्लैकमेल कर रहा है सबको। इंडिया तो है ही नहीं, अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, सुपर पावर है, और उसको हमसे कोई खतरा नहीं, यानी पाकिस्तान से खतरा नहीं, उसको सऊदी अरब और पाकिस्तान के अलायंस से भी कोई खतरा नहीं। तो इसका मतलब है एतबार तो सिर्फ पाकिस्तान पे किया जा सकता है ना इसराइल के अगेंस्ट। तो ये तमाम अवामिल जो हैं ये पाकिस्तान के हक। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, हमसे बात करने का, और बहुत सी चीज़ें, बहुत से सवाल जो थे जो उठ रहे थे, जो कंसर्निंग हैं, उनको भी आपने रेज़ किया। नेचुरली वील कीप दिस कॉन्वर्सेशन गोइंग, क्योंकि समझने की भी बड़ी ज़रूरत है ना, ताकि कुछ फेथ तो आए, जो चीज़ बन रही है वो अच्छी है फ़लस्तीनियों के लिए।